ہمارے جو کنٹریز ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشین کنٹری ہے، جہاں کمانے کے لیے جیسے اسباب چاہیے، جیسے کمانے کے لیے جیسے وسائل چاہیے، ویسے نہیں ہے بھائی، نہیں ہے جو یوروپ میں ہے۔ یوروپ میں 1 گھنٹے کے اندر یا 1 دن میں، 1 مہینے میں وہ کماتا ہے انسان جو یہاں سال میں نہیں کماتا۔ لیکن یوروپ میں رہنے والا انسان وہ یہ کہتا ہے کہ سکون یہاں پر ہے، پیسہ وہاں پر ہے، سکون یہاں پر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیسہ یہاں پر ہے، پیسہ وہاں پر ہے، سکون یہاں پر ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کا جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، ان میں انہوں نے یہی بات کہی ہے، یوروپ نے اپنے آپ کو اور اپنی کنٹری کو بہت ڈیولپ کیا، اتنا ڈیولپ کیا کہ یہاں انسان صرف گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، انجوائے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن یہ کنٹری رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہاں کے کسی نے مولانا کو کہا، جو 56 ایئرس سے انگلینڈ میں مقیم ہے، 6 بیڈ روم کا اس کا بنگلہ ہے اور بہت بڑا بزنس ہے، وہ مولانا کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کنٹری ہے، ہم جس کنٹری سے آئے ہیں، یہ جو کنٹری ہے، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن 56 ایئرس کے بعد بھی سکون نہیں ہے۔ وہاں کا آدمی کہہ رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ جس گھر میں اور جس دل میں اللہ نہ ہو، وہ مدینہ میں رہ کر بھی سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ جس گھر میں اور جس دل میں اللہ نہ ہو، تو وہ مدینہ منورہ میں رہ کر بھی سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ سکون کا تعلق اور یہ ہم اطمینان والی زندگی کا تعلق یہ زمین کے ٹکڑوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ نہیں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ تو اس دل میں رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اللہ کو پانے کے لیے کوشش شروع کرتا ہے، جیسے 3 چیزیں میں نے بتلائی، قرآن کریم کی تلاوت سمجھو کہ آج ہی شروع کر دی۔ آپ یاد رکھیے، ایمان والا مومن اور ڈپریشن، سائنس بھی کہتی ہے، علماء بھی کہتے ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایمان والا یوں کہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، امپاسبل۔ کیوں؟ کہ اس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ اس پر بہت بڑا ریسرچ ہے کہ جس ایمان والے کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ، نمبر 2 نمازوں کا اہتمام فکر کے ساتھ، وقت دیکھتا ہے، نہیں ابھی ظہر کا ٹائم ہوگا، میں جانا ہے، مجھے جانا ہے، عصر کا ٹائم مجھے جانا ہے، یہ نہیں بعد میں اکیلا پڑھ لوں گا، نہیں بعد میں 5 منٹ دونوں نماز ساتھ میں پڑھ لوں گا، وہ والا معاملہ نہیں۔ نماز کی فکر، اور نماز میں ہمیں سکون کے ساتھ پڑھتا ہے 2، اور نمبر 3 وقتاً فوقتاً مسنون دعائیں وغیرہ جو ہے اس کا اہتمام جتنی ہو سکے۔ مسنون دعا کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ مسنون دعا میں 2 چیزیں نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایگزامپل بیت الخلاء میں آپ جا رہے ہیں یا مسجد میں آ رہے ہیں، دعا کیا ہے مسجد میں آنے کی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے، پہلے درود شریف پڑھے۔ یہ دعا کس کی زبان سے نکلی ہے؟ یہ دعا کس کی زبان سے نکلی ہے پہلے؟ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ کے پاس موبائل یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ہے، اس کا ایک پاسورڈ ہے، پاسورڈ آپ بھول گئے ہیں، جب تک آپ کا صحیح پاسورڈ نہیں لگے گا تب تک وہ کھلے گا نہیں۔ تو ہماری زندگی کے اندر جتنے رانگ پاسورڈ لگے ہیں، اگر صحیح پاسورڈ لگانا ہے تو یہ مسنون دعا کا اہتمام کیجیے۔ آپ نے ایک دعا پڑھ لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اللہ کے نبی سے نکلے ہوئے زبان کے الفاظ ہے، اور ایک تو آپ نے دعا پڑھی ہے نا، اللہ سے مانگا۔ نمبر 2، آپ نے وہ الفاظ سے مانگا جو کائنات کے سردار نے مانگا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ الفاظ پسند ہیں جو اپنے نبی نے ادا کیے، اپنے نبی نے ادا کیے۔ اللہ کو میں نے آگے بات بتلائی تھی کہ اللہ کو اپنے نبی سے بہت پیار ہے، اپنے نبی سے بہت پیار ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور صحابہ اکرام اس بات کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، تو ہمارے نبی کا کیا؟ ہمارے نبی نے کمرے سے سننے کے بعد آپ تشریف لائے، اور آپ نے ان کی ڈسکس کرتے ہوئے سنا تھا، آپ آئے، مسکرائے، اور آپ نے کہا، حدیث لمبی ہے، آپ نے کہا اما صاحبک فہو حبیب اللہ، کہ رہا آپ کا ساتھی، یہ نہیں کہا کہ آپ کا نبی،
صاحبُکا آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، اپنے آپ کو ساتھی بتلایا نبی نے کہا. اما صاحبُکا رہا آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، یہ جو ہے حبیب اللہ ہے. آپ نے کہا وہ روح اللہ، وہ کلیم اللہ، اور یہ خلیل اللہ، تو کہا کہ میں حبیب اللہ ہوں. فرق کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے فرق یہ ہے کہ خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں. خلیل کے معنی یہ ہے کہ جیسے یہ مجلس ہے، یہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کھچا کھچ مسجد بڑی ہوئی ہے، یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی ان سے بہت محبت کرتا ہے اور محبت کے خاطر وہ بھیڑ کے اندر سے وہاں پہنچنا چاہ رہا ہے، پہنچنے کے لیے سب کو ہٹا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ قریب میں پہنچ گیا لیکن ملاقات نہیں ہو پائی، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملا سکا. انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، دونوں کو محبت ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے بیچ میں خلل ہو گیا، جو ہے جگہ مل گئی، وہاں بیٹھ گیا لیکن وہاں نہیں پہنچ سکا. اس کو خلل بولتے ہیں، اسی سے خلیل اللہ ہے. حبیب اللہ یہ حب سے ہیں، اور حب سے ہیں، حب کے معنی دانے کے ہیں، اور دانے کی صفت یہ ہے کہ ایک جو کا یا گیہوں کا دانہ آپ زمین میں ڈالو، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایک دانے سے اللہ کتنی بالیاں پیدا کرتا ہے؟ 7 بالیاں پیدا کرتا ہے، اور 7 بالیوں میں کتنے 100 دانے پیدا کرتا ہے. گویا کہ ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں. تو جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے، اللہ اس دل سے اللہ محبت کے فوارے پھوڑ دیتے ہیں. جو انسان اس نیت سے دعا پڑھ رہا ہے کہ میں نبی نے دعا پڑھی اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ٹوائلٹ میں جانا ہی ہے، دعا اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے نبی نے پڑھی ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جس نے نبی کی یاد میں، یعنی دعا اس لیے کہ نبی کو فالو کرنے کی نیت سے دعا پڑھ رہا ہے، اگر وہ ایک دعا پڑھے گا یعنی ایک سنت زندہ کرے گا، اللہ اس کو 10 سنت کی توفیق مزید عطا فرمائیں گے. اللہ اس کو 10 سنت توفیق عطا فرمائیں گے. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر ہم کو اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے تو تمہید کے طور پر پہلی چیز ماں باپ کو یہ 3 چیزیں پیدا کرنی پڑے گی. نمبر 1، اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائے. فجر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، یہ کوئی وقت چوز کرے، ہم سب ساتھ میں بیٹھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے. سب ساتھ میں بیٹھیں گے، بچہ بیٹا، بیٹی بیٹا، نوجوان بیٹے سب بیٹھیں گے، جو بھی آتا ہے قرآن کی تلاوت کریں گے. الحمدللہ گوا کے اندر بھی ایسی فیملی ہے، ہفتے میں ایک قرآن پوری فیملی مل کے ختم کرتی ہے، روزانہ پڑھنے بیٹھتے ہیں. میرے علم میں کہ روزانہ پڑھنے بیٹھتے ہیں، ہر ہفتے کہتے ہیں کہ الحمدللہ بیوی کا ایک قرآن، بیٹی کا ایک قرآن، اور بیٹی بھی جو ہے 12 میں پڑھ رہی ہے، بیٹا جو ہے 7 میں ہے اور قرآن ختم کر رہا ہے. تو ان کے گھر کا ماحول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا سکون والا ماحول ہے. آپ ان کے گھر میں جائیں گے، آپ کو سکون محسوس ہوگا، نہ کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، نہ فتنہ فساد ہے، نہ کچھ. اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اپنے کام میں لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فضول جتنی چیزیں اس سے بچا لیا. یہ بھی یاد رکھے، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگو گے، اللہ فضول کاموں سے بچا لے گا. اللہ فضول کاموں سے بچا لے گا. یہ اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف انسان چلنا شروع کرتا ہے، اللہ بہت سارے جھگڑے، فتنہ فساد، آنے والے بہت ساری مصیبتوں سے اللہ بچا لیتے ہیں کہ یہ تو میری طرف آ رہا ہے، میں کیوں اس کو الجھاؤں، میں کیوں اس کو الجھاؤں. اور جب انسان اپنے گھر میں نہیں ٹکتا ہے، جب انسان ادھر ادھر جو ہے بیٹھنے کا عادی بن جاتا ہے اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ وقتاً فوراً مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں کہ کہیں واپس آ جائے. تو قرآن کریم کی تلاوت ہے. نمبر 2، نمازوں کی پابندی. اپنے گھر میں، اپنے مسجد میں، مرد ہے تو بچوں کے ساتھ مسجد میں آئیں. جمعہ کے دن اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے والے بنے. جمعہ کے دن مسجد میں لانے والے بنے. کسی بھی کتاب میں، مفتیان اکرام موجود ہے، پوچھ لے، کسی بھی کتاب میں فتویٰ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا جائز نہیں ہے. کسی کتاب میں فتویٰ نہیں ہے. یہ سب اپنے بنائے ہوئے فتوے ہیں. جمعہ کے دن کا مجمع ہو یا کسی بھی نماز کا مجمع ہو، اگر آپ کا بچہ سمجھدار ہے، جو صحیح غلط کو سمجھتا ہے، تو بچوں کی سب الگ بناؤ. لیکن بچہ مستی والا ہے یا چھوٹا ہے اور پاکی صافی کے آپ ہم کو اہتمام کرنا ہے، تو بچے کو ساتھ میں کھڑا کرو، ساتھ میں کھڑا کرو. کوئی نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے اور نہ نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. بچہ کھیل رہا ہے، کھیلنے دو. آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوئے ترکی کے، کہ ترکی کے اندر باقاعدہ مسجدوں کے اندر پیچھے بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ بنائی، بچے کے لیے. ساؤتھ افریقہ کے اندر بنائی. آنے والے نسل کی تربیت کیسے کریں گے؟ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے بچے مسجدوں میں بالکل نہیں آ رہے ہیں. پورے گوا کی حالت یہ ہے. جمعہ کے دن معلوم نہیں، باقی نمازوں میں نہیں آ رہے.
کیلکولیٹ کرو کہ مسجد کے اطراف میں 50 مکان ہیں یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, 3 2 بچے ہیں, مسجد میں کوئی نہیں ہے, کہاں آپ کیسے نماز بتلائیں گے؟ وہ کس کو صحیح مانیں گے؟ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو ایک فیملی ملی, کہا کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے, کہا کہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے تھے کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں, تو ہم نے یوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کیا. اب یوٹیوب پر جو آنے والے وہی جو بچوں کی تربیت کے بارے میں وہ بتلاتے ہیں جن کے خود کے بچے نہیں ہوتے. یوٹیوب پر جتنے اسکالر کے نام سے بیٹھتے ہیں, نہ ان کے پاس دین کی کوئی سند ہے, نہ انہوں نے جو حدیث کس سے پڑھی ہے نہ کوئی سند ہے, نہ قرآن کی آیت کا میننگ کس سے سیکھا ہے کوئی سند ہے, اور وہ اسکالر کے نام سے بیٹھ گئے اور وہ موٹیویشنل کے نام سے بچوں کے ذہن کو ایسا گھماتے ہیں کہ وہ بچہ نہ باپ کا نہ ماں کا رہتا ہے. اب آپ ایسی چیزیں بتلائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو بچوں کو نمبر 1, پچھلے ہفتے میں نے نام وغیرہ کے بارے میں بتلایا تھا, بچوں کو یہ 3 گھر میں سکھائے. چوتھی چیز اسلامی شعائر کے بارے میں بتلائے. یہ مسجد اسلامی شعائر, اسلام کی پہچان میں سے, ان کا ادب کیسے کرنا ہے, اس کا احترام کیسے کرنا ہے, مسجد میں سکون کیسے ملتا ہے, مسجد میں اللہ سے کیسے مانگنا ہے, مسجد میں آ کر کیسے بیٹھنا ہے, آہستہ آہستہ بچوں کو یہ سکھائے. اسلامی شعائر کیا ہے, قرآن کیا ہے, اس کا ادب و احترام کیا ہے, علماء کون ہے, علماء کا مطلب میننگ کیا ہے, اس سے ہمیں کیا مطلب, اس سے کیا واسطہ ہونا چاہیے, ان سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ اسلامی شعائر ہے, من شعائر اللہ, اس کو بتلانا ہے. یہ کنیکٹنگ چیز ہے. پوری دنیا تو مسلمانوں کو دہشت گرد بناتی, اسلام دہشت گرد ہے, پوری دنیا کا جو چل رہا ہے وہ یہ ہے. لیکن مسلمانوں میں آپس میں مولوی لوگ اس زمانے کے علماء سو ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بدترین لوگ کون ہے اس زمین کے نیچے, تو فرمایا کہ سب سے بدترین لوگ علماء ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہے, کہا علماء ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے سوال مت کرو. تو اس سے علماء نے کہا کہ قیامت سے پہلے 2 قسم کے علماء ہوں گے, علماء سو یعنی برے علماء, اور دوسرے اچھے علماء ہوں گے. جو علماء دین کے سنتوں کے, اللہ کے نبی کی سنتوں کی اپنی زندگی میں فالو کر رہے ہیں, اپنی زندگی ان کے پاس رحم دلی ہے, ان کے پاس جو ہے اللہ نے علم دیا, اپنے علم پر خود عمل کر رہے ہیں, ویسے علماء کا ڈھونڈ کر اس سے تعلق رکھنا. یوٹیوب پر جائیں گے, وہاں وہ عالم کہاں کا ہے, کہاں پڑھا ہے, کیا سکھائے, کچھ معلوم نہیں, اور کسی کو بھی پکڑ کر آپ فالو کرنا شروع کر دیں گے, اس کے بات کو ماننا شروع کر دیں گے, کہاں جا کے گریں گے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے اپنے گھر کا ماحول درست کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے, اپنے آنے والے اولاد کی تربیت کرے. کیوں؟ اس زمانے میں ابھی جس پریزن ہم جی رہے ہیں, ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس اس وقت بر صغیر کے خاص کر مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی تنظیم یا کوئی ایسی تحریک یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں ہم 100% یقین کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر ان کو وہاں بھیج سکیں. کوئی نہیں ہے. اسکولوں کا ماحول, کہ اسکولوں کا ماحول اللہ کی پناہ, اس وقت جو اسکولوں کا ماحول ہے اللہ کی پناہ. کہا کہ بچوں کا گھر کے ماحول اگر آپ کا درست ہے تو نمبر 2 ماحول بچوں کی تربیت کے لیے اس کے فرینڈ سرکل کا ماحول درست کرو. فرینڈ سرکل کا ماحول درست کرو. فرینڈ کو دیکھ کر فرینڈ بگڑتا ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ فرینڈ سرکل آئندہ جمعہ کو بات ہوگی. کتنے بچے بگڑے, اچھے گھر کے بچے چرسی بن گئے, اچھے گھر کے بچے, ماں باپ بہت نیک ہے, لیکن اولاد ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. کیونکہ باہر کا جو فرینڈ کا ماحول ملا, فرینڈ کو دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر دی. لڑکیوں کی بھی ہو گئی, لڑکوں کو بھی ہو گئی. اب روزانہ آپ کے ہمارے سامنے ایسے واقعات ہے کہ مسلمان لڑکیاں کہاں سے لوگ پکڑ کے لا رہے ہیں, کہاں منہ کالا کر رہی ہے, اور کہاں اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے. مسلمان افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ایک کتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے مذہب والے اس کو گناہ سمجھے نہ سمجھے, اسلام کے اندر شرک کے بعد جو بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں اس میں ایک زنا ہے. جو آدمی جس محلے میں زنا ہوتا ہے اللہ وہاں سے برکت اٹھا لیتے ہیں. جس گھر میں لڑکے لڑکیاں زنا کرتے ہو اس گھر میں کہاں سے برکتیں رہے گی, اس گھر میں تکلیفیں کیسی آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوست بزرگوں؟ یہ آنکھوں کو کھولنا ہے آزادی کے نام پر, اور جو ہے ان تمام جو نعرے ان لوگوں نے لگائے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی آزادی ہونی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یہ تمام کے تمام آہستہ آہستہ ان تمام کے فلسفے ختم ہو رہے ہیں. دنیا وہیں آ رہی ہے, دنیا فرسٹ نمبر پہ وہیں جا رہی ہے جو اسلام کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں, ایک کتاب ابھی آئی ہے چھپ کے,
اس میں آخری ایک سال میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے انٹرویوز آئے. کتاب میرے پاس ابھی نہیں پہنچی ہے، انشاءاللہ آنے کے بعد آپ کو بتلائیں گے. جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ، کل انگلینڈ کے اندر جمعرات کی شام کو ایک بہت بڑا ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا مغرب سے پہلے، کل جمعرات کو. آج صبح اس کا انتقال ہو گیا، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے ایمان دیا. تو میرے دوست بزرگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ بازی لے جائیں گے اور ہم سے پہلے جنت میں جانے والے بن جائیں گے. بات سمجھ میں آئے؟ جیسے جیسے ہمارے نظریات ختم ہو رہے ہیں، جنت ہم بھول گئے، جہنم کے تذکرے بھول گئے، ہمارے اخلاق کے تذکرے بھول گئے، عبادت کے تذکرے بھول گئے، اور دنیا کے تذکرے ہوتے ہوتے دنیا اندر سے پوری کالی ہو گئی. اب ہمارے اندر خود میں سکون نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں مولوی کے پاس کیا جانے کا، مسجد میں کیا ملے گا، وہ آدمی جو دیندار ہے اب اس کے چرچے ہوتے ہیں، ارے وہ چھوڑو، وہ دیندار کچھ نہیں ہے، اس نے ایسا ایسا کیا ہے. ایک اس کی زبان نہیں بول رہی ہے، یہ اس کا اندر کا کالا پن بول رہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. تو آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھنے والے اور نمازوں کی پابندی ہر جگہ پڑھنے والے، اور نمبر 3 جو ہے مسنون دعا کا اہتمام کرنے والے بنے، اپنے بچوں کو سکھانے والے بنے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.